آج رات 3 بجے آپ کے دروازے پر کوئی 3 دستکیں تھے تو دروازہ ہرگز مت کھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے برہان سلطان۔ میری پچھلی ویڈیو میری سچی آپ بیتی آپ لوگوں نے سنی اور آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی، تو آج میں ایک نئی اور سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کے آگے حاضر ہوں۔ یہ کہانی میرے ماموں نے ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بتائی جو انہی کے گاؤں میں رہتا تھا۔ دوستو، وہ لڑکا اسی گاؤں میں پلا بڑا تھا۔ وہ تعلیم کو بہت زیادہ سیریس لے کے چلتا تھا اور اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اس کے والد محترم ایک بہت ہی غریب اور مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ اب وہ لڑکا یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر کے حالات بالکل بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی یونیورسٹی یا بڑی جامعہ میں داخلہ لے سکے، اور ان کے گاؤں میں کوئی بھی یونیورسٹی یا بڑا ادارہ موجود نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کسی دوسرے شہر یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا اور اپنی پڑھائی جاری رکھوں گا اور اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا، وہاں کوئی پارٹ ٹائم نوکری یا جاب تلاش کروں گا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں فلاں جگہ یونیورسٹی جا کر داخلہ لے کر پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے اس کے گھر والوں نے یہ دیکھا کہ ان کا بچہ پڑھنے والا ہے اور پڑھائی میں اتنی دلچسپی رکھتا ہے، تو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تو وہ دوسرے شہر گیا، یونیورسٹی گیا، اور اس نے سارا سینیریو معلوم کیا کہ فیس وغیرہ کتنی ہوگی، وہاں کا رینٹ وغیرہ، رہائش وغیرہ کیا ہوگی۔ تو اس نے یونیورسٹی میں، کیونکہ اس کی قابلیت اتنی اچھی تھی کہ اس کو اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ لیکن دوستو، آپ تو جانتے ہیں یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ پر آپ کو 2 فیسیں تو ادا کرنی ہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے تو جو آپ نے پہلے فیسیں پے کی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو واپس مل جاتی ہیں۔ تو یہ سب سن کر لڑکا بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ 2 فیسیں ادا کرنا بھی اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ تو پھر وہ واپس اپنے گھر گیا، گھر جا کے اس نے سب بتایا۔ تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے گھر والوں کے پاس کچھ پیسے جمع تھے اور انہوں نے کسی سے ادھار لے کر اس کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ تو جیسے ہی وہ لڑکا یونیورسٹی گیا، اس نے داخلہ لیا اور اپنی فیس جمع کروا دی، لیکن فیس جمع کروانے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب اس کے پاس وہاں رہائش کے بالکل بھی پیسے نہیں بچے۔ تو دوستو، بیگانہ شہر تھا اس کا، اس شہر میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا۔ تو اس نے اسی پریشانی میں آگے پیچھے کوئی سستے ہاسٹل یا فلیٹ دیکھنا شروع کر دیے، اور اسی پریشانی میں اس نے یونیورسٹی کے چوکیدار سے بات کی جو وہاں پر چوکیداری کر رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ یونیورسٹی کے بالکل پیچھے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور گراؤنڈ کے ایک کارنر پر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ یونیورسٹی کا سب سے پرانا گارڈ رہا کرتا تھا، اور وہی گارڈ تقریباً 3 ماہ پہلے فوت ہو چکا تھا، یعنی 3 مہینوں تک وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں یونیورسٹی یا مینجمنٹ سے تمہاری بات کروا کر شاید تمہیں وہ کم پیسوں میں وہ کمرہ ایز اے رہائش کے لیے مل جائے۔ تو چوکیدار کے مطابق اس نے مینجمنٹ سے جا کے بات کی، اور انہوں نے انہیں بتایا کہ اس گھر کی چابی ان کے پاس موجود نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں، کیونکہ 3 مہینے ہو چکے تھے۔ لیکن اسی گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جہاں یونیورسٹی کے بچے آگے پیچھے لوگ وہاں سے تھوڑی وہ خریداری کر لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کے پاس لازمی اس گھر کی چابی ہوگی۔ تو وہ لڑکا اور گارڈ دونوں اس کے پاس گئے، انہوں نے اس سے چابی کا پوچھا، اس نے بتا دیا، اس نے چابی دے دی، اور اس نے معقول سا کرایہ ان کو بتا دیا۔ تو جتنا کرایہ اس دکان والے نے اسے بتایا وہ اس کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ اس لڑکے نے سوچا کہ یہاں رہنا بالکل ٹھیک رہے گا، تو اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی جاتا اور اس کے بعد کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنے کے لیے شہر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا۔ کچھ مہینے گزر گئے، اس گھر میں بالکل سب کچھ نارمل تھا۔ کئی دن گزر گئے، ایک ایسا دن آیا جس دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں پڑھائی کرنے کے بعد پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ جاب کے بعد وہ سیدھا گھر آتا، کھانا کھاتا، تھوڑی دیر موبائل فون استعمال کرتا اور سو جاتا تھا۔ لیکن ایک رات وہ اپنا یونیورسٹی کا ہی کام کر رہا تھا، تو اچانک رات کے 3 بجنے کا ٹائم ہو گیا۔ رات کے 3 بجے اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کوئی قدم کی آواز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں پر چل رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید ہوا چل رہی ہوگی یا شاید اس کا وہم ہوگا، لیکن چند ہی لمحے بعد دروازے پر 3 دستکیں دیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔
تو اس نے سوچا کہ شاید کوئی شخص اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو یا کریانے والا آیا ہو، لیکن سب سے حیران کن اور خوفناک بات یہ تھی کہ رات کے 3 بجے کوئی اس وقت کیوں آیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے فوری اٹھا، دروازہ کھولا اور باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور ایک رکا ہوا ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ تو دوستو، جب رات کے اس اندھیرے، اس لیٹ وقت میں آپ کو کوئی ایسی حرکت محسوس ہو تو آپ کا ذہن اسی وقت ایک ایسی مخلوق کی طرف چلا جاتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے، بلکہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے فوری دروازہ کھولا اور اسے باہر کوئی بھی نہیں ملا، تو اس نے اسے تھکن، بے چینی کا نام دے کر بلا دیا۔ ساری رات اس کی بے چینی میں گزری اور اگلے دن وہ جیسے ہی گھر آیا تو رات دیر تک وہ پڑھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی 2:59 اور جیسے ہی 3 بجے تو اس کو ایسے قدموں کی آواز آئی جیسے وہ اس قدم اس کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور فوری ایک لمحے کے بعد 3 دستکیں ہوئیں۔ وہ بالکل ڈر گیا، سہم گیا، کانپ گیا۔ وہ ڈر کی وجہ سے اپنے بستر پر ہی بیٹھا رہا۔ تو تھوڑے ہی لمحے بعد اس کے دروازے کا ہینڈل نیچے ہونے لگا اور ہلکا سا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ فوری بھاگا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازہ کھولا اور باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل ڈر گیا۔ اگلے دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات 3 بجے تک جاگے گا، اور اس نے یہ سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ شرارت کر رہا ہے یا سچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی یا باہر تھی، وہ اس کو پکڑنا یا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اگلے دن رات کے 3 بجے تک وہ رات تک جاگتا رہا، اور 3 بجنے سے کچھ دیر پہلے اس نے دروازے کے نیچے موبائل کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ ایسا کیا ہے جو اس کے کمرے کے باہر آ کر دروازہ کھڑکاتا ہے۔ تو جیسے ہی 3 بجے آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا، لیکن وہ دوبارہ اوپر ہو کے وہ ہر چیز ختم ہو گئی، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ فوری اٹھا، اس نے موبائل اٹھایا، روشنی آن کی اور باہر دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اگلے دن اس نے موبائل میں ریکارڈنگ دیکھی تو اسے نہ کوئی پاؤں نظر آئے، بلکہ ایک سایہ، انسانی نما سایہ نظر آیا جو کہ انسان کی طرح ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی اور وہ بالکل ڈر گیا۔ دوستو، اس لڑکے کی نیند بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر رات جاگتا رہتا اور صبح یونیورسٹی کام کے بعد گھر آ کے ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ کہیں اور جا نہیں سکتا تھا۔ تو جیسے ہی اگلی رات 3 بجے اس نے یہ سوچا کہ میں دروازے کی دستک کو آج پکڑ کے رہوں گا تاکہ دروازہ بھی نہ کھلے اور وہ باہر اس کو پکڑ بھی لے۔ تو اس نے دروازے کے آگے ایک کرسی رکھ دی کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اس کو آواز کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ دروازہ کھل رہا ہے۔ اگلی رات کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی سوچ ہی بدل دی اور اس کہانی کا رخ مڑ گیا۔ اس کے گمان میں یہ تھا کہ دستک دروازے کے باہر سے آئے گی، لیکن اس کو یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس دفعہ دستک اس کے کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ تو اس نے دروازے کے آگے ایک کرسی رکھ دی کہ اس کو شور کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ دروازہ کھل رہا ہے، لیکن اس دفعہ کہانی بدلنے والی تھی۔ وہ اپنے بستر پر تھا، جیسے ہی 3 بجے اس کو دستک کی آواز آئی، لیکن یہ دستک اس دفعہ دروازے پر نہیں، اس کے کمرے میں موجود لکڑی کی الماری کے اندر سے آئی۔ اس کا جسم بالکل سرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جیسے ہی اس نے الماری کے ہینڈل کو دیکھا، وہ نیچے کو مڑ رہا تھا، یعنی جیسے ہم کھولتے ہیں ویسے کھل رہا تھا۔ ویسے ہی اس نے اس ہینڈل کو پکڑا اور کھولا اور جھٹکے سے ساری الماری کھول دی، لیکن اس کو اندر سے کچھ بھی نہیں ملا، اور اسے موقع پر کچھ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو اور جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہو۔ اور جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے کے آگے سے کرسی سائڈ پر ہو چکی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اسی لمحے جو پیچھے الماری کھلی تھی وہ ٹھک کر کے بند ہو گئی۔ اس نے فوری لائٹ اٹھائی اور باہر روشنی میں دیکھا، آوازیں دی کہ کون ہے، کوئی مجھے ڈرانا چاہتا ہے یا تم کون ہو، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ ماحول بالکل ڈراؤنا تھا۔ باہر دیکھنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے زمین پر روشنی ڈالی تو اسے زمین پر گیلے پیروں کے نشانات نظر آئے، کیونکہ اس کی سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ باہر نہ کوئی بارش ہوئی تھی اور نہ ہی دور تک کوئی نہر یا پانی کا کوئی ذخیرہ تھا۔ اس دن کے بعد اس کی سوچ، اس کی زندگی بالکل طور پر بدل چکی تھی۔
اس نے نئے ہاسٹل نئے فلیٹ دیکھنا شروع کر دیے کیونکہ وہاں پر رہنا اس کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ تو جیسے ہی اگلا دن آیا اس گھر میں اس کا آخری دن، کیونکہ اس نے وہ چھوڑ جانا تھا، اس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پورے کمرے میں کیمرے لگا دے گا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا چیز ہے، اگر کوئی ایسی مخلوق ہے تو وہ باہر دکھانا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کمرہ یہ گھر چھوڑ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے پلان کے مطابق کیمرے لگا دی اور رات کے 3 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ تو دوستو جیسے ہی رات کے 3 بجنے لگے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ شاید وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، لیکن اس رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ریکارڈنگ چلتی رہی اور کوئی دستک، کوئی قدموں کی آواز، دروازہ نہیں کھلا اور اس رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ اس نے کچھ محسوس کیا، نہ کوئی دستک، نہ کوئی حرکت، لیکن اس رات کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ اور اگلے ہی دن وہ ایک نئے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ وہ اپنا سارا سامان نئے ہاسٹل میں لے کر شفٹ ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ شاید اس ویڈیو میں کچھ ایسا آیا ہو جو وہ ایز اے پروف، ایز اے یقین کسی کو دکھا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ اس پرانے گھر میں تھا تو وہاں ڈیلی کوئی نہ کوئی حرکت، ایکٹیویٹی ایسی ہوتی تھی، لیکن آخری رات ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر اس نے اس کیمرے کی ریکارڈنگ کے بارے میں سوچا جو اس نے اس کمرے میں لگائی تھی اور اس ریکارڈنگ کو کھول کے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ ریکارڈنگ آن کی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا ہے اور رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن اس نے اس رات کچھ بھی محسوس یا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ویڈیو میں اس نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا اور کوئی چیز دروازے سے اندر داخل ہوئی ہے۔ اس نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کوئی سایہ اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے، ایسی چیز کوئی جیسے روشنی اسے ڈھک رہی ہو، اور ویسے ہی وہ چیز واپس مڑی، وہ سایہ واپس مڑا اور اچانک غائب ہو گیا۔ اور جاتے ہوئے اسے ایسے لگا کہ وہ چیز، وہ سایہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہو، اور اس لڑکے نے فوری ڈر کے وہ ویڈیو بند کر دی۔ دوستو اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ جب بھی رات کے 3 بجتے ہیں ایک خوفناک طور پر ڈر جاتا ہے، اور کچھ ایسی دستکیں اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، کچھ ایسا رات کے 3 بجے اس کے دماغ پر نقش کر گیا ہے کہ وہ بالکل بھی بھلا نہیں پا رہا۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہے، خاص طور پر جب 3 دستکیں ہوتی ہیں، وہ بھی رات کے وقت، بہت ہی جھٹکے سے ڈر جاتا ہے، اور جب بھی کہیں دستک ہوتی ہے تو وہ بالکل ڈر جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی میری یہ سچی اور پراسرار کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور نئی نئی کہانیاں سچی اور پراسرار مجھے کمنٹ کریں، میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔